وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی وارواح العالمین للتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقی علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم مجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی کتابہ المبین هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات بر محمد خداوند عالم شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خداوند قدوس و برتر حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. سامعین گرامی قدر، خداوند عالم قرآن مجید میں پیشین گوئی فرما رہا ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز فرما رہا ہے. اور هو الذی کا لفظ اہمیت وجود مصطفیٰ کی دلیل بن کر آ رہا ہے کہ اسے اپنے تعارف کے لیے حضور کے تعارف کی ضرورت ہے، وگرنہ براہ راست اپنا تعارف کرا دیتا. اس نے حضور کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہی ہوں جس نے ایک رسول کو دو چیزیں دے کر بھیجا. یہ کمال امانت مصطفیٰ ہے کہ دو چیزیں لے کر آئے تھے، دو ہی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں. دو چیزیں کیا لے کر آئے؟ ہدایت اور دین حق. یہ دو چیزیں لے کر آئے. ہدایت لے کر آئے اور دین حق لے کر آئے. کیوں لے کر آئے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین اسلام ہر دین پر غالب آ جائے. آج کی مجلس میں آپ میرے ساتھ ذرا زیادہ تعاون فرمائیں گے کہ استادوں کے سامنے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور استاد بھی کہوں تو یہ جسارت ہے. استاد الاساتذہ مشکور سنجاد صاحب تشریف فرمائیں، اور بہت ساری باتیں انہوں نے آپ کو بھی یاد کرائی ہیں اور ہمیں بھی یاد کروائی ہیں. تو ان کی سرپرستی میں یہ فکر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہدایت اور دین حق لے کے آیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین اسلام ہر دین پر غالب آ جائے. کوئی بھی شخص بے دین نہیں ہوتا، وہ ابو لہب کیوں نہ ہو، وہ ابو جہل کیوں نہ ہو. یہ لوگ بھی صاحبان دین ہیں. نہ ہوتے تو رسول نہ فرماتے لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے. اب دو چیزیں ہیں، ایک بڑا سرکل ہے اور ایک چھوٹا سرکل. جو بڑا سرکل ہے وہ دین ہے، اس کے اندر جو چھوٹا سرکل ہے وہ شریعت ہے. شریعت وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی، ضرورت کے تحت تبدیل کی جاتی رہی. جیسے ہو سکتا ہے کہ قانون سندھ میں ہو وہی قانون پنجاب میں نہ ہو، ایک قانون سرحد میں ہو وہی قانون بلوچستان میں نہ ہو. یہ شریعت ہے جو چھوٹا سرکل ہے. ایک بڑا سرکل ہے وہ دین ہے، اور دین کل 5 چیزوں کا نام ہے. ان 5 چیزوں سے دین تشکیل پایا ہے. کل 5 چیزوں کا نام دین ہے. عبادات کی حد تک 5 چیزیں دین کہلاتی ہیں. امام سے پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا الدین ہے 5 خصال، 5 خصلتوں کا نام دین ہے. قیام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، اور ولایت علی ابن ابی طالب. اور پھر فرمایا کہ جو 5ویں ہے یہ پہلی 4 سے وزنی ہے، زیادہ اہم ہے، زیادہ اہم ہے.
تو لوگ پریشان ہو گئے، مولا نماز اللہ کی ہے، روزہ اللہ کا ہے، حج اللہ کا ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، اور ولایت امیر المومنین کی ہے، اللہ کی نماز سے امیر کی ولایت کس طرح زیادہ وزنی ہو گئی؟ تو امام نے فرمایا کہ نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ بیماری میں معاف ہو جاتا ہے، حج غریب پر ساقط ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب پر نہیں ہے، لیکن علی کی ولایت امیر پر بھی واجب، غریب پر بھی واجب، مسافر پر بھی واجب، مقیم پر بھی۔ اور اب جب ہم اسے مزید اس طرف لے کر آئیں گے تو پھر نتیجہ نکلے گا کہ یہ غدیر کے اندر الیوم اکملت شریعتکم نہیں آیا، دین مکمل ہوا، مکمل ہو گیا دین۔ حضور جانے لگے، کہا میں جا رہا ہوں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قیامت آ جائے گی؟ فرمایا اسے ابھی دیر ہے۔ کیا شیطان مر جائے گا؟ کہا وہ بھی زندہ رہے گا۔ اگر آخری ہادی حضور ہوتے تو یا تو آپ کے جانے کے بعد شیطان کو مر جانا چاہیے تھا یا قیامت کو آ جانا چاہیے تھا۔ نہ قیامت آئی نہ شیطان مرا۔ اب ضرورت ہے منصوبہ بندی کی، جس کی طرف سارے مفسرین میں سب سے پہلے قبلہ نے اشارہ فرمایا، وَإِذْ فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے تو منصوبہ بندی کر۔ اب پیغمبر منصوبہ بندی کرنے کے لیے پالانوں کے منبر پر تشریف لے کر آئے تاکہ قیامت تک کی ایک منصوبہ بندی ہو جائے، عمارت بنا کے اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی مینٹیننس پہ خیال نہ کیا جائے تو گویا آپ نے عمارت بنائی ہی نہیں۔ اگر بجلی نہیں آئے گی، پانی نہیں آئے گا، اس کو آپ رنگ روغن نہیں کرتے رہیں گے، دیکھ بھال نہیں کریں گے تو وہ عمارت کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو رسالت کا وہ محل جسے 1,24,000 انبیاء نے مل کے تعمیر کیا تھا، اب قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی کہ کوئی ایسا ہو، اب دین تو تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا، نئی کوئی شریعت آنی نہیں، نیا کوئی بیان آنا نہیں، کوئی ایسا ہو کہ جو بھیجنے والے کی مرضی کے مطابق اس دین کی حفاظت بھی کرے اور اس دین کی تشریح بھی کرے۔ واحد مقام ہے غدیر جہاں خالی تکمیل کی آیت نہ آئی بلکہ ایک اور تعزیہ نہ آیا منافقین کے لیے قرآن میں، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ ہمارے بزرگ علماء بڑی شدت سے زور دیتے تھے لفظ آج پر، اور اس پہ الف لام بھی لگا ہوا ہے۔ آج کا خاص دن، یعنی ایک ہے یوم غدیر جب دین مکمل ہوا اور کافر مایوس ہو گیا۔ بڑا ڈھیٹ ہے یہ کافر، اتنا ڈھیٹ کہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ۔ حضور ہجرت کر کے چلے گئے، کافر نہ ہوا، مایوس۔ بدر میں شکست کھا گیا، کافر مایوس نہ ہوا۔ احد میں پھر مار کھا گیا، کافر مایوس نہ ہوا۔ خندق میں پلاننگ کے ساتھ آیا، پھر کافر شکست کھا گیا، مایوس نہ ہوا۔ اتنی بڑی بڑی جنگیں اور کافر مایوس ہی نہیں ہوتا۔ حد ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا اور دین میں فوجیں داخل ہو گئیں، فوجوں میں دین داخل نہ ہو سکا۔ ایمرجنسی میں حکومت وقت کا کلمہ پڑھ لیا گیا اور کافر مایوس نہ ہوا۔ بڑا اہم ترین دن ہے فتح مکہ، اس دن کافر کا مایوس نہ ہونا ایک عام ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ فتح مکہ میں تو مایوس ہو جائے، اب تو وہ بادشاہ بھی بن گیا ظاہری طور پر، اب تو اس کی حکومت بھی قائم ہو گئی، اب تو ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اب تو مایوس ہو جائے کافر۔ لیکن یہ ٹولیاں بنا کے کھڑے ہو گئے اور خدا نے ان کی خفیہ میٹنگوں کو آیت بنا کے افشا کر دیا۔ کہہ رہے تھے اب کیا ہوگا آپس میں، اب تو مکہ بھی نکل گیا ہاتھ سے، اب کیا ہوگا؟ تو کسی سمجھدار نے فکرہ کہہ دیا بوڑھا ہو گیا ہے، کب تک زندہ رہے گا، بس کچھ ہی دن ہیں، ہاشمیوں میں اتنی لمبی عمریں نہیں ہوتی، بس چلا جائے گا دنیا سے۔ اس نے کہا اگر نہ وفات پائی تو ہو سکے ہر وقت جنگیں لڑتا رہتا ہے، کہیں قتل ہو جائے گا۔ یہ دو فکرے تھے کافروں کے، اس لیے مایوس نہیں تھے، یا قتل ہو جائے گا یا وفات پا جائے گا۔ اللہ نے فکرے بھی نہ بدلے، او قتلا او ماتا، تم اس انتظار میں ہو قتل ہو جائے یا مر جائے۔
تو پچھلے دین پہ واپس پلٹ جاؤ گے. بس پیغمبر نے منصوبہ بندی یہ کی کہ جاتے ہوئے محمد نے آنے والے محمد کا ہاتھ پکڑ کر دکھا دی. اور اب کافر مایوس ہو گیا کہ یہ تو ایک اور محمد آ گیا. اس نے رسالت نے اگلا تیر یہ چلایا کہ خالی یہ نہیں، کلو نا محمد، سارے کے سارے محمد ہیں. تو اب سامعین گرامی یہ تسلسل جو چلا، اس تسلسل نے کمال کر دیا ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے کے اندر. علی نے خطبوں سے کائنات کو گنگا کیا، حسن نے تدبر سے دولت کو ٹھوکر مار دی، حسین نے شجاعت سے اپنے مقام پر توحید اور رسالت اور ولایت کو پھر زندہ کر دیا، زین العابدین نے اپنی دعاؤں سے آل محمد کو بھولی ہوئی انسانیت کو پھر آل محمد کو یاد دلایا، آنسوؤں سے زمین کو اتنا نرم کیا کہ محمد باقر اور جعفر صادق کو ایک ایسی ہموار زمین ملی جس میں انہوں نے علم کے دریا بہا دیے. اور پھر 7ویں امام کے زمانے میں ظلم شروع ہوا، امام زندان میں چلے گئے. لیڈر زندان میں چلا جائے تو توجہ ریت کی طرف سے ہٹ جاتی ہے. ریت میں ایسی شیعت نے قوت پکڑی کہ عقل بعد میں آنے والی حکومت 8ویں امام کو ولی عہد بنانے پہ مجبور ہو گئی. 9ویں اور 10ویں امام نے اس انداز سے 9 مولود مملکت اسلامی میں ایک تو عیسائیت کے اثر کو روکا، دوسرا یہودیت کے عقائد کو روکا، اور پھر 11ویں امام کا دور آیا جب دنیا تڑپ اٹھی کہ اب وہ آنے والا ہے. اتنا ایمان تھا انہیں امام کے آنے پر، جتنے امام حسن عسکری علیہ السلام پر مظالم ہوتے ہیں اس کے پس منظر میں یہی ہے کہ اب 11واں آ گیا تو 12واں آنے والا ہے. پہلے کوشش کی گئی آمد روکی جائے، ہر دور میں یہی طریقہ رہا ہے. فرعون نے موسیٰ کی آمد کو روکنا چاہا، اس نے LHV بھرتی کر کہ بنی اسرائیل کی مخدرات کے گھروں میں صبح شام جاؤ، دیکھو کوئی امید سے تو نہیں، کوئی ہو تو رجسٹر میں نام لکھ لو، دروازے پہ 2 فوجی بٹھا دو، بچہ پیدا ہونے لگے تو فوج زیادہ بھیج دو، بیٹا پیدا ہو تو ذبح کر دو، بیٹی پیدا ہو تو چھوڑ دو. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. خالی نجومیوں نے اس سے کہا تھا کہ ایک آئے گا جو تیرا ستیہ ناس کر دے. فرعون کافر ضرور ہے لیکن لائق داد بھی ہے، وہ نجومیوں کی بات مان گیا کہ ایک آئے گا، اور یہ محمد کی بات نہیں مان رہے کہ مہدی آئے گا. نجومیوں کی بات. خالی نجومیوں نے کہا تھا کہ آئے گا اور وہ تسلیم کر گیا، اور انہیں حضور فرما کے جا رہے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا. 2600 سے زیادہ علماء اہل تسنن کے پاس وہ روایتیں ہیں جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ تشریف لے کر آئیں گے. 13 وہ روایات ہیں جن میں کہا گیا کہ علی و فاطمہ کی نسل سے ہوگا، اور 150 سے زیادہ 192 تقریباً وہ روایت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ نسل زین العابدین سے ہوگا، اور 200 سے زیادہ وہ حدیثیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حسن عسکری کا فرزند ہوگا. یہودی آیا تھا، اس نے حضور سے پوچھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنے جانشینوں کے نام بتا دیجیے. حضور نے فرمایا پہلے اپنی توریت کھول لے. اس نے توریت کو کھول لیا، اور خود رسول نے فرمایا فلاں صفحہ کھول لے، اس نے کھول لیا. فرمایا میرے بعد علی امیر المومنین، اس کے بعد حسن مجتبی. وہ کہتا گیا سچ ہے. دیکھیے نام بتانا آسان ہے، کارنامے کی بنیاد پر ملنے والا لقب بتانا مشکل ہے. قائد اعظم کی والدہ کو محمد علی کا پتہ تھا، یہ معلوم نہ تھا کہ میرا بیٹا قائد اعظم بھی بنے گا، کیونکہ یہ تو کارنامہ دکھایا تو پھر لقب بتاؤ. حضور نے القاب سمیت بتایا. 12ویں کا نام لیا تو یہودی کلمہ پڑھنے لگ گیا. یہ کہاں سے یہودی نے ٹیلی کیے تھے؟ اپنی کتاب سے. اسے کس نے بتایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ موسیٰ تو یہودیوں کو بتا کے جائے کہ محمد کے 12 جانشین ہوں گے، اور خود حضور بتا کے نہیں جائیں گے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے۔ اور پھر مماثلتیں جہاں کہیں علماء کبار نے، ائمہ معصومین کے اذکار میں، بالخصوص حجت آخر کے تذکرے میں حضرت کا تذکرہ کیا، اس میں ایک پورا چیپٹر قائم کیا جس میں تشبیہات انبیاء سے جو امام زمان علیہ السلام کو حاصل۔ اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک مالک کو ملایا جائے ایک آقا کو غلاموں کے ساتھ، ریت کے ساتھ، کیونکہ فرق بہت زیادہ ہے۔ جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے مماثلت قائم کی، انہوں نے کہا وہ بھی خلیفہ تھے اور یہ بھی خلیفہ ہیں، تو یہ مماثلت ہے۔ خالی زمین کا خلیفہ ہونا اور بات ہے، اور بھری ہوئی کائنات میں خلیفہ ہونا ایک اور بات ہے۔ حضرت آدم خلیفہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خالی زمین پر خلیفہ، کہ جب کوئی ہے ہی نہیں تو آپ وہاں پہ خلیفہ ہیں، لیکن خلیفہ ہیں۔ اس طرح کی جو تشبیہات پائی جاتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے کہ انہوں نے کشتی میں ایک لوگوں کو بچا لیا، تو امام علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے پوری انسانیت کو بچانے کے لیے میرا مولا تشریف لے کر انشاءاللہ تعالی عزیز اس کائنات میں نزول فرمائیں گے۔ سامعین گرامی قدر، اس منزل فکر پر جس طرف آج گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں وہ فقط یہ ہے کہ کائنات آدم و عالم میں ایک تو یہ عقیدہ انسان کے انسان ہونے کا ثبوت ہے، دوسرا جتنی بھی سٹوریز بنتی رہیں ایک کربلا کو چھوڑ کر، اس کا اینڈ اللہ نے لکھا ہے۔ جتنی سٹوریز ہیں آپ انہیں پڑھیے، ان میں بڑا سسپینس بھی آیا، لیکن سٹوری کا اینڈ خود اللہ کو کرنا پڑا۔ موسیٰ نے فرعون کو للکار دیا، بڑی جرت ہے اتنے بڑے بادشاہ کو بے سر و سامانی کے ساتھ ایک بھائی کے ہوتے ہوئے للکار دینا، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ ادھر دریا ادھر فوجیں، بیچ میں بیچارہ موسیٰ، پیچھے بھی موت آگے بھی موت۔ اب اگر سٹوری اسی طرح سے چلتی رہتی تو نتیجہ یہ ہوتا کہ بالآخر اللہ کا نبی نیل کی موجوں میں ڈوب گیا، یا یہ ہوتا کہ فوجیں آگے آئیں اور انہوں نے قتل کر دیا، بیچ میں خدا آ گیا، اس نے موسیٰ کو معجزے سے پار نکال دیا، اور سچا خدا جھوٹے خدا سے لڑنے لگا۔ اب فرعون کے پاس شکست کے علاوہ کون سا چارہ ہے؟ ہارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ اللہ سے لڑے گا تو نتیجہ ہی اسی آیت میں ہے امام کے ظہور کی تاریخ۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ اور اس کے سارے ساتھیوں کو نجات بخش دی۔ یہ سارے بڑا خطرناک فکرہ ہے۔ مَعَهُ أَجْمَعِينَ، جتنے لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے سب کو خدا نے کہا کہ میں نے پانی سے نجات بخش دی، پار لے کر چلا گیا۔ بڑے خطرناک قسم کے لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ اس مارکے میں پار گئے، حتیٰ کہ سامری جادوگر بھی پار چلا گیا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھا۔ اور اس کا ثبوت بھی کسی تاریخ یا روایت میں نہیں، قرآن کی آیت میں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے غائب ہوئے، کہہ کے گئے تھے 30 دن کے بعد آ جاؤں گا، چلے گئے۔ ہمارے مولوی صاحبان کہتے ہیں انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ حکمت خدا بندی اس سے کہیں بلندر ہے۔ 30 دن کے لیے گئے، اللہ نے کہا کہ چلہ پورا کیجئے، 40 دن ٹھہریے یہاں پر۔ خالی 10 دن کی غیبت، 30 دن بتا کر اور 10 دن بغیر بتائے۔ 31ویں دن نیچے بیٹھا رہا سامری قوم کو لے کر، حضرت نہیں اترے، اس نے کہا یہ آئے گا ہی نہیں۔ اور اب بہار الانوار سے قول سن لیجئے امیر المومنین، ہمارے قائم کی غیبت اتنی طویل ہوگی کہ ہماری محبت کا دم بھرنے والوں کی اکثریت منکر ہو جائے گی کہ گویا مولا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اور کئی لوگ اسے خالی ایک کہانی سمجھنے لگیں گے، اور ایسے میں ہمارے قائم کا ظہور ہوگا۔ 10
10 دن خالی 10 دن غائب ہوئے حجت خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہر ایک کو خدا نے غائب کیا, ہر ایک کو. ہمارے نبی کو بھی غائب کیا, تھوڑی دیر کے لیے صحیح, لیکن غیبت ہر ایک کے لیے لکھی. غائب ہوئے. سامری نے کہا کہ یہ جو نہیں آیا یہ آئے گا بھی نہیں, انتظار فضول ہے. اللہ کو دیکھنے کا شوق یہودیوں کی بڑی پرانی خواہش ہے. آج تک یہ شوق ان کا ختم نہیں ہوا. ابھی تک اللہ کو کرسی پر بٹھاتے ہیں, گھنگریالے بال بھی, کہ خدا نظر آئے گا قیامت کے دن کرسی پر بیٹھا ہوا. یہ سارا کا سارا عقیدہ اس میں اسلامی ہے ہی نہیں. جیسے قبلہ نے فرمایا فلسفے پہ یونان چھا گیا, ویسے عقیدوں پہ یہودیت چھا گئی. خیبر کی جنگ کے بعد یہودی نے مسلمان سے کوئی لڑائی براہ راست آ کر نہیں لڑی. اس کے بعد لڑاتا تو ہے لیکن لڑتا نہیں. اور یہ خیبر جو تھا یہ خالی ایک قلعہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ ریزرو بینک تھا یہودیوں کا, جس میں ان کی 2000 سال کی دولت اکٹھی پڑی ہوئی تھی. وَجَمْعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ. یہودی کی صفت قرآن نے بتائی, مال جمع کرتا ہے اور اسی کو گنتا رہتا ہے. جہاں یہ صفت پائی جائے سمجھیے یہودیت کے اثرات موجود ہیں. اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنے کا کوئی مصمم ارادہ یا کوئی تحریک پیدا نہ ہو, کوئی پریکٹیکلی اثر نظر نہ آئے, تو سمجھیے کہ یہودیت کے اثرات ہیں. مال کو جمع کرنا خدائی رزق پر عدم اعتماد ہے کہ کل دے گا کہ یہ نہیں دے گا. خدا کی راہ میں فضول خرچی کی حد سے ذرا پہلے, اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب لڑو نہیں, اب بندے خریدو. یہ بڑی سینسٹیو بات ہے اور طریقے سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ پرسنالٹیز کو خریدنا شروع کر دیا. بڑی بڑی شخصیتیں جنہیں بڑی بڑی کہا جا سکتا ہے وہ یہودیوں نے خرید لی, اور ان کے ذریعے سے عقیدے کو ٹرانسفر کیا, اپنے مذہب کو ٹرانسفر کیا مذہب اسلام کے اندر. یہاں تک کہ ایک بہت بڑی شخصیت حضور کے سامنے بھی یہودیوں کی کتاب توریت پڑھنے سے گریز نہیں کرتی تھی. حضور کے سامنے تلاوت کرنا شروع کر دینا. صحیح بخاری کے فقرے ہیں, حضور نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ آ جائے تو وہ بھی میرے پیچھے چلے گا اور تم موسیٰ کے پیچھے چلنا چاہتے ہو. اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک منظم ترین سازش, اور وہاں پر یہودیوں کی خواہش اللہ دکھا دو. سامری نے سونا اکٹھا کیا, سونے کو پگھلایا, اس سے ایک بچڑا بنایا. بچڑا علم الناس پبلک سے بولنے لگ گیا. اب ظاہر ہے کہ بچڑا آ جائے اور وہ کہے کیا حال چال ہے, اگلے بندے کے تو اوسان خطا ہو جائیں گے. انہوں نے کہا یہ تمہارا خدا ہے, موسیٰ نے تو نہیں دکھایا تھا, میں تمہیں دکھا رہا ہوں. یہ ہے توحید کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش. اللہ کو چھوڑو اور جانور کو خدا مانو, اللہ کو چھوڑو اور سانپ کو خدا مانو, اللہ کو چھوڑو اور کنکر کو شنکر مانو, اللہ کو چھوڑو اور سورج کو خدا مانو, اللہ کو چھوڑو اور ستارے کی عبادت کرو. یہ شرک والوں کی پوری تاریخ ہے. کبھی پتھر کو خدا ماننا, کبھی سانپ کو خدا ماننا, کبھی سورج کو خدا ماننا, کبھی عیسیٰ کے سامنے ماتھا ٹیک کر اسے خدائی کا شریک سمجھ کر, اسے خدا کا بیٹا کہہ کر عبادت کے لائق سمجھ لینا. توحید محفوظ ہے 12 اماموں کی آغوش میں. اس لیے ہمارے پہلے امام نے بت کو توڑ کے رکھ دیا کہ پتھر خدا نہیں ہو سکتا, سانپ کو چیر کے رکھ دیا, جانور خدا نہیں ہو سکتا, سورج کو پلٹا کے رکھ دیا, سورج خدا نہیں ہو سکتا, ستارے کو دروازے پہ اتار دیا, ستارہ خدا نہیں ہو سکتا, سجدے میں سر رکھ دیا, انسان خدا نہیں ہو سکتا. اور اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, کیا دیکھا کہ قوم گمراہ ہو چکی. بس یاد رکھیے جو 40 دن تک بھی ہادی کی غیبت کو برداشت نہ کر سکے
وہ یہودی ہوتا ہے، اور جو 1200 سال سے انتظار کر رہے ہوں وہ شیعہ نے حیدر کرار ہو۔ یہودی ہادی کے غائب ہو جانے کے بعد دین پر قائم نہیں رہتا۔ وہ سمجھتا ہے کیا نوح علیہ السلام کو کیوں چھوڑ دیتے تھے 900 سال مارنے کے؟ روز کیوں مارتے تھے؟ روز مارتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے، انسانیت ابھی پتھر کے زمانے میں نہیں آئی تھی، مٹی کو پکا کرنے کا مٹی کے ڈھیلے حضرت نوح علیہ السلام پہ مارنے، وہ دب جاتے تھے اس کے نیچے، یہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ مر گیا۔ یہ بھی شرک کا ایک مزاج ہے، نبی اگر مٹی کے نیچے چلا جائے تو مشرک سمجھتے ہیں کہ مر گیا۔ یہ مزاج شرک ہے۔ علی بھائی اگر مٹی کے نیچے نبی چلا جائے، اب وہاں پر ان کا خیال آیا مر کھپ گئے ہوں گے موسیٰ، لیکن یہودیوں کا ایک اور کارنامہ بھی دیکھو، مر گئے تو جاؤ جنازہ پڑھو، یہودی جنازے میں بھی نہیں آتا۔ کوئی ایسا اثر اب حضرت موسیٰ آئے تو پہلے اپنے بھائی کو پکڑا، حضرت ہارون کو، قرآن کہتا ہے بالوں سے پکڑ کے، یہ گمراہ ہو رہے تھے، تو چپ کر کے کیوں بیٹھا رہا؟ کہ مجھے ان کے زیادہ گمراہ ہو جانے کا خطرہ تھا۔ کبھی کبھی نبیوں کے وزیر اس لیے بھی تلوار نہیں اٹھاتے کہ ان کی گمراہی میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اب حضرت موسیٰ بڑے بہادر آدمی، انہوں نے تو نوٹس نہ لیا بچڑے کا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تھوڑے سے حیران ضرور ہوئے کہ یہ بولا کیسے؟ ہو سکتا ہے معلوم ہو، بتانے کی خاطر پوچھ لیا، اور اللہ نے ہمیں بتانے کی خاطر ان سینٹینسز کو قرآن بنا دیا۔ سامری کو پکڑا ہوا ہے گریبان سے اور اٹھا اٹھا کے نیچے پھینک دیں، اور جب دیکھا کہ وہ بہت زیادہ مار کھانے کے بعد بیان دینے پہ آمادہ ہو گیا ہے تو اب اس سے پوچھا فما خطبک یا سامری، اے سامری تو نے اسے بلوایا کیسے؟ اب پبلک بھی سن رہی ہے اور سامری صاحب مار کھا رہے ہیں، تو نے بلوایا کیسے؟ تو اب سامری بولا، 20واں پارہ سورہ قصص، جب تو نیل سے گزر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، انظرو، میں دیکھ رہا تھا۔ اور اگلا فقرہ ہے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، ان کی توجہ ادھر نہیں تھی، میں توجہ کر رہا تھا۔ آپ کے آگے آگے ایک گھوڑے سوار جا رہا تھا جس کے گھوڑے کے سم جب نیل کی بنجر مٹی پر پڑتے تھے تو نیچے سبزہ اگ جاتا تھا، اور جو ہے یہ نہیں، یعنی ایک مرتبہ سم پڑے نیچے سبزہ اگ گیا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ان سموں کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی، گھوڑے کے سم کے نیچے سے مٹی اٹھا لی، اور میں نے کہا کہ یہ کیمیا ہے جس نے مردہ زمین کو جان دے دی۔ میں نے سونے کا بچڑا بنایا، اس میں اس مٹی کی ایک چٹکی ڈالی، اس میں جان آ گئی، بولنے لگا۔ یہ گھوڑے کے سموں کی مٹی کی طاقت ہے۔ اب میں نے پوچھا مفسرین سے جن سے اختلاف کرنے کی نہ جرت ہے نہ گنجائش، میں نے کہا یہ گھوڑے پہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ تو شیعہ سنی نے فرمایا جبرائیل تھا۔ اب مجھے بڑی حیرت ہو گئی کہ اگر اللہ نے جبرائیل کو گھوڑے پہ بٹھانا تھا تو اس غریب کو پر کیوں دیے ہیں؟ پر کیوں دیے ہیں؟ یا تو خدا گھوڑا سمجھانا چاہتا تھا کہ جیسے علی کے شاگرد کے گھوڑے کے سموں میں یہ تاثیر ہے، اس علی کے بیٹے کے ذوالجناح میں کیا تاثیر ہو۔ میڈیکل سائنس زخموں کے لیے مٹی کو موثر قرار دیتی ہے، اور ذوالجناح کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر زخموں پہ لگا دیجئے، وہ زخموں کو مندمل کر دیتی ہے۔ کیوں بلوایا؟ تھا اس مٹی کے ذریعے سے، وہ مٹی میں نے تھوڑی سی وہاں پہ بیٹھی،
تو اس کا مطلب یہ بھی پیچھے تھا جب موسیٰ جا رہے تھے، پار لے گیا موسیٰ اپنے سارے ساتھیوں۔ یاد رکھیے نجات کا تعلق عمل سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے۔ شیطان نے عمل سے مار نہیں کھائی، عقیدے سے مار کھا گیا۔ وہ جو سجدہ تھا وہ عمل نہ تھا، عقیدہ تھا کہ جس کو سجدے کرتا ہوں وہی کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر۔ تو وہاں پر اللہ کہتا ہے میں نے ساروں کو پار بھیج دیا۔ اب ڈیٹ سنیے گا امام زمان کب آئیں گے، پرفیکٹ ترین تاریخ، 1 انچ کا بھی اس میں سے کوئی فرق نہیں نکال سکتا۔ موسیٰ اور اس کے سارے ساتھیوں کو نجات دی۔ ثم اغرقنا فی الآخرین، پیچھے آنے والے ساروں کو غرق کر دیا۔ پچھلے جو اچھے تھے وہ برے امام کی وجہ سے غرق ہو گئے، موسیٰ کے ساتھیوں میں جو برے تھے وہ اچھے امام کی وجہ سے پار چلے گئے۔ ایک معصوم موسیٰ 12 قبیلوں کو پار لے گیا۔ قبیلے 12 ہوں اور معصوم ایک ہو تب ہی پار چلے جاتے ہیں، تو پھر ایک قوم کو 12 معصوم پار لے کر کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ ایک تھا اور پار لے گیا۔ اب یہ ہوا کیسے؟ دریا تھا، کھڑے ہو گئے، کہا موسیٰ مروا دیا، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے نیل کی موجیں۔ عجیب دریا ہے نیل، دنیا کے جس دریا کا نام اٹھائیے وہ 4 حروف پر مشتمل ہے۔ راوی ہو، سندھ ہو، چناب ہو، دجلہ ہو، فرات ہو، اس میں 3 ہیں۔ روک لیا موسیٰ کو، اللہ نے کہا مت گھبرا، عصا مار، عصا مار دیا۔ ہم جب کہتے ہیں مولا علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، تو جدید علماء فرماتے ہیں، جدید وہ فرماتے ہیں یہ الف لیلہ کی کہانی ہے، 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ کیا یہ معجزہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ یہ تو ذاکروں نے نعرے لگوانے کے لیے بنوایا ہوا ہے کہ مولا علی نے کلہ اجدر کو چیر دیا، چھوٹا سا بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو الف لیلہ کی کہانی ہے، ان پر تو یقین کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے قالین ہوا میں اڑتا تھا، قرآن کہتا ہے عصا سے دریا میں رستہ بن گیا۔ یہ پڑھیے تو کسی مولوی کو اعتراض نہیں ہوتا، آج تک کسی نے نہیں کہا قالین ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے، عصا سے 12 رستے کیسے بن سکتے ہیں، پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے۔ یعنی نوکروں کے فضائل سمجھ میں آ جاتے ہیں، مولا کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، آقا کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ رستہ بنا اور یہ رستے کے اندر اتنے خطرناک ساتھی حضرت موسیٰ کے کہنے لگے پہلے خود جاؤ، یہ نظر کا دھوکہ نہ ہو، خود جائیے۔ پہلے اچھی طرح سے گھوم پھیر کے دکھایا حضرت موسیٰ نے، دیکھو کچھ نہیں۔ پھر ساتھی داخل ہوئے، پھر یہ دریا سے نکلنے لگے۔ سب سے پہلے موسیٰ نکلے، میں کہتا ہوں معبود تیرا موسیٰ بچ گیا، رستہ خراب کر دے۔ کہا جب تک اس کا آخری ساتھی پار نہیں جائے گا میں اس وقت تک رستے کو باقی رکھوں گا۔ موسیٰ آخری ساتھی سمیت پار چلے گا، پیچھے فرعون آ گیا۔ نیک لوگوں کے بنائے ہوئے رستے ہمیشہ خراب لوگوں کے ہاتھوں خراب ہوتے آئے۔ اس نے کہا دیکھا میری خدائی کا کمال، اتنا ڈھیٹ تھا، رستہ بنا میرے لیے، میں کیونکہ طاقتور ہوں اس لیے میرے لیے بنا۔ انہوں نے سرکار آپ ٹھہریے، پہلے ہم اندر جاتے ہیں، یہ فرعون کے ساتھی۔ کہا نہیں کٹھے چلتے، گھوڑے سمیت فرعون آ گیا، شکار پھنس گیا۔ اب میں اللہ سے کہتا ہوں معبود پھنس گیا شکار۔ خطیب آل محمد کا فقرہ ہے کہ مصری پھنس گیا پانی میں اور مصری کے گھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ مصر کا رہنے والا تھا نا، آ گیا بیچ میں، معبود خراب
معاف کر دے اسے. خدا کی قسم اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک آخری فرعونی وہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ دریا کے اندر نہیں آئے. ادھر آخری فرعونی نے قدم رکھا, ادھر پانی کی وہ بڑی بڑی دیواریں جو قرآن کے مطابق الطود العظیم میں بدل چکی تھی وہ آپس میں مل گئیں, دیواریں گلے ملی اور پانی کے عذاب نے سب کے ستیہ ناش کر دیا. اب اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا امام مہدی کب آئے گا, اس کو یہ تاریخ بتائیے کہ جب آخری یزیدی آ جائے گا اس دن امام مہدی آ جائے گا. یہ ہے امام کے آنے کی تاریخ. مدد اور اس میں ایک بڑا دلچسپ اعتراض ہے, دلچسپ اعتراض جو شیخ مفید علیہ رحمہ سے کیا گیا. آپ درس دیتے تھے امام زمان پر ہر شب جمعہ, پہلے مولا سے درس لیتے تھے پھر لوگوں کو درس دیتے تھے. اعتراض ہوا کہ امام حسین کے قتل کا بدلہ کون لے گا؟ شیخ مفید نے فرمایا حجت آخر. اس نے کہا کہ آپ کا رینک کیا ہے؟ انہوں نے کہا امام. ان کا زین العابدین کون تھے؟ ان کا امام. اس نے کیا عجیب مذاق ہے کہ چوتھا امام تو بدلہ لے نہیں سکا, 12واں کیوں بدلہ لے گا؟ شیخ مفید کا بڑا مفید جواب ہے, ساری زندگی یاد رکھیے گا. فرمان لگے چوتھے میں بھی اتنی ہی طاقت تھی اور چوتھا بھی ویسے ہی اختیارات الہیہ کا مالک تھا اور چاہتا تو ایک ایک حسین کے قاتل سے بدلہ لے سکتا تھا, لیکن اگر چوتھا بدلہ لے لیتا تو آج کے یزیدی بچ جاتے. تو یزید نام نہیں ہے, کردار ہے. قیامت تک جتنے بھی یزیدی آنے ہوں گے وہ آتے رہیں گے, اکٹھے ہوتے رہیں گے. اور جب آخری دشمن حسین اس دنیا میں آ جائے گا, کیونکہ امام کے آنے سے پہلے یہ بھی روایات کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہے, کثرت کے ساتھ بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی پوری دنیا نہیں اٹھ پڑی ہوئی فیملی پلاننگز کے لیے. چھوٹا خاندان زندگی آسان. میں پارا چنار گیا, وہاں پہاڑ پہ لکھا ہوا تھا بڑا خاندان اللہ نگہبان. کثرت کے ساتھ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا تو بچے پیدا ہونے بند ہو گئے تھے, یہاں تک کہ آخری پیدا ہونے والا بچہ 40 سال کا ہو گیا تاکہ چھوٹے بچے طوفان میں مارے نہ جائیں, کیونکہ وہ خالی ایک نبی کا بھیجا ہوا منگوایا ہوا عذاب تھا, اس میں بے گناہوں کی موت کا خطرہ تھا. امام کے ہوتے ہوئے بے گناہوں کی موت کا خطرہ نہیں, کیونکہ اس کے دادا کی تلوار بھی 7 پشتوں کا پہلے مطالعہ فرماتی. کتنا پیار ہے مومن سے امیر المومنین کو کہ اپنے اس دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی 7ویں پوست میں کوئی مومن موجود. اور حضرت حجت آخر علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے اور ہماری گناہگار آنکھیں حضرت کی زیارت کریں گی تو اس وقت پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ وہ انبیاء کے سارے معجزات ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوگی. یہ امام کی رعیت کے اختیار میں ہوگا, وہ کر کے دکھائے جو پہلے نبی کرتے رہے. اور امام کیا کریں گے یہ پھر دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ دین اسلام ہر دین پر غالب آ جائے. کوئی دین نہیں رہے گا جب حضرت علیہ السلام ظہور فرمائیں. تو جو دوسرے دینوں کو برداشت نہیں کرے گا وہ اپنے ماننے والوں میں بھی بے دینی کو برداشت نہیں کرے گا. 18 سال کا وہ بچہ جو شریعت سے ناواقف ہوگا, امام اسے قتل کر دیں گے اپنے ہاتھوں سے کہ جب تجھے شریعت کے اصول اور شریعت کے, کیونکہ امام علیہ السلام خدا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے,
خدا کا وہ دین جو ہمیشہ ہمیشہ آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے یتیموں کی طرح زندگی بسر کرتا رہا ہے، وہ پوری دنیا پر اس انداز سے نافذ ہو جائے گا کہ جس طرح سے اسے نافذ ہونے کا حق ہے۔ خدائی منصوبے کی تکمیل ہو جائے گی، اور وہ انسانیت جو اپنے دلوں کے اندر غم رکھتی ہوگی، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، وہ ان مظالم کا اپنی آنکھوں کے سامنے امام کے ہاتھوں سے انصاف ہوتا ہوا دیکھے گی۔ اور عدل و انصاف امام علیہ السلام کا وہ معاشرہ، لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس بھی تو حکومت آئی تھی، تو انہوں نے کیوں نہیں کر کے دکھا دیا؟ ایسا عدل و انصاف کا معاشرہ بے نہیں جیسا آپ چاہتے ہیں امام مہدی کے ظہور سے، تو مولا علی کے پاس بھی تو ظاہری حکومت تقریباً 4 سال 4 مہینے اور کچھ دنوں تک آئی ہے، تو اس میں مولا علی علیہ السلام ایسا کر دیتے۔ دیکھیے، ایک شریف حکمران کے بعد آنے والے حکمران کا معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا آسان ہے۔ ایک کرپشن والا معاشرہ جس کے اندر کرپشن ہی کرپشن ہو، اس کے بعد اگر کوئی اقتدار سنبھالے تو اسے خرابیاں دور کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اگر رسول کے بعد براہ راست مولا علی کی حکومت ہوتی تو مولا علی وہ عدل و انصاف اسی طرح سے قائم و دائم کر کے دکھاتے، لیکن یہ جو گیپ ڈال دیا پبلک کے ووٹوں نے اور رسول کے علم والے ممبر پر جاہلوں کو تصرف دے دیا، اس 3 دوروں کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے امیر المومنین جب اقتدار پہ آتے ہیں، ظاہری اقتدار پر، تو پہلا فکرہ یہ فرماتے ہیں جب دنیا نے اعتراض کیا، یا امیر المومنین کیا یہ وہی حکومت ہے جسے آپ اپنی جوتی سے کم تر کہتے تھے؟ کیا یہ وہی حکومت ہے جو بکری کی ناک سے بہنے والی قلادت سے بدتر تھی؟ تو پھر قبول کیوں کیا؟ تو امیر نے فرمایا اگر تمہاری حالت بعثت رسول سے پہلے والی نہ ہو گئی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہاری حکومت کو قبول نہ کرتا، تم پہلے کی طرح ہو گئے تھے۔ یہ فکرہ امیر کائنات کا کہ تم پہلے کی طرح ہو گئے تھے، رہتی دنیا تک امیر المومنین کے اس دور، اور یہی اعتراضات ہیں جس سے ہمارے نوجوان پریشان بھی ہوتے ہیں کہ صاحب دوسرے دور میں تراویح کی نماز شروع کرا دی گئی تھی حکومت کے زور پر، اگر آپ کہتے ہیں تو مولا علی نے حکومت کے زور پہ بند کیوں نہیں کرا دی؟ انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے جاری کر دیا، امیر آ کے اسے ختم کر دیتے۔ امیر نے ختم کیا، لوگوں نے آ کے کہا مولا پہلے 2 دوروں میں ہم پڑھتے رہے اور وہ حافظ نہیں تھے، انہوں نے بندے مقرر کیے تھے پڑھانے کے لیے، آپ تو ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، آپ خود پڑھائیں گے یا کسی اور کو زحمت دیں گے؟ امیر نے فرمایا قرآن میں حکم نہیں، رسول کی سیرت نہیں، اور میں کسی بدعت کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ امیر چلے گئے، عادت پڑی ہوئی تھی، صفیں بن گئیں، یعلمون تعلمون شروع ہو گیا۔ مولا نے امام حسن کے ہاتھ میں درہ دے کے بھیجا، درہ لے کر آئے امام حسن، اور لوگوں کو مارا اور ان کی صفوں کو توڑا، اور وہ بندے وہاں سے بھاگے، شام جا کے پناہ لی، اور وہاں پروپیگنڈا شروع ہو گیا، علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ اس پروپیگنڈے کے پیچھے کہ امیر نماز نہیں پڑھتے، یہ واقعہ تھا جس کی بنیاد پر شام کے بچے کے ذہن میں ڈال دیا گیا تھا علی نماز نہیں پڑھتا، علی مسجد میں نہیں جانے دیتا۔ اسی لیے میرے مولا نے مرحب کو قتل کر کے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، سجدے میں شہید ہو کے کہا فزتو برب الکعبہ، تیرے پروپیگنڈے پہ پانی پھر گیا، اب تیرا شامی ہر کوئی کہے گا علی سجدے کی حالت میں شہید ہوا ہے۔ اب سب کو یہ فکرہ کہنا پڑے گا کہ علی حالت سجدہ میں شہید ہو گیا، تو شامی دم خود رہ گئے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ امیر فرعون شام سے زیادہ خطرناک فتنے آئیں گے امام زمان کے سامنے، عمرو بن العاص سے زیادہ چالاک لوگ آئیں گے حجت خدا کے سامنے۔ دجال جس کے بارے میں حتمی علامت ہے امام کے ظہور کے متعلق، دجال، اس کی توضیحات کی جا رہی ہیں، کوئی کوشش کرتا ہے کہ ساری روایتوں کا رخ امریکہ کی طرف موڑ دیا جائے کہ گدھا بھی ان کی علامت ہے، گدھے پہ بیٹھا ہوا ہوگا ان کا جو قومی جانور ہے وہ گدھا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن کیا ہے دجال؟ حضور نے خدا سے کہا کہ اسے ٹال دے، فی الحال سنی شیعہ روایت ہے، لشکر سمیت
حضور سے لڑنے آیا, حضور نے کہا ٹال دے, خدا نے کہا میں نے اسے قائم کے لیے رکھ دیا. اس زمانے میں یہ آئے گا اور قائم اس سے جنگ فرمائیں گے. پوچھا گیا مولا کب ایسا ہوگا؟ فرمایا امیر المومنین سے پوچھا جا رہا ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جو آپ نے حضرت میثم تمار سے بیان فرمائی. میثم و قمیل, میں دیکھ رہا ہوں تمہاری قبروں کے گرد بلند و بالا مکان بن چکے ہیں, بلند و بالا, وسیع و عریض اس زمانے میں سمجھ میں آتا تھا, بلند مکان سمجھ نہیں آتے تھے. فلیٹس کی دنیا, فلیٹس کی زندگی, ایک سے اوپر مکان بناتے جانا اور کتنی بھی منزل پہ پہنچ جانا, یہ اس زمانے کا مسئلہ نہیں تھا. امیر نے بتایا بلند و بالا مکان بنیں گے, وسیع و عریض نہیں. وسیع و عریض تو وہ ہوتے ہی نہیں. اگر وسعت ہوتی عرض کے اندر تو پھر وہ اوپر کیوں جاتے؟ جب پھیل نہ سکے تو اوپر چلے جاتے ہیں. مکان بن گئے. اگلا فقرہ امیر المومنین کا وہ تھوڑا سا اس سوسائٹی کے لحاظ سے بڑا سخت ہے, کیونکہ ہم اسے سارے قبول کر چکے ہیں, ویلکم کہہ چکے ہیں. اور اب پڑھنے والے کو بھی شرم آتی ہے کہ میں اس کے خلاف کیسے پڑھوں, سننے والے تو پھر سننے والے. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان مکانوں کے اوپر شیطان کی آنکھ نمودار ہو چکی ہے اور شیطان کا سینگ طلوع کر چکا ہے. وقال لہو اینٹینا, اور وہ لوگ اسے اینٹینا کہہ کے پکارتے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ قدیم علماء نے نوٹس لکھے کہ واللہ عالم یہ اینٹینا کیا چیز ہوتی ہے. ہم تو خود ماشاءاللہ 100 چینلوں کے عالم تشریف فرما ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اینٹینا کیا چیز ہوتی ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے, آپ دنیا کی لینگویجز میں دیکھ لیجئے. میں جہاں جہاں ذکر حسین کے توسل سے گیا, میں نے خصوصی طور پہ تجسس کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا. ہندوستان میں گیا, وہاں پوچھا اینٹینا کہتے ہیں اسے, ہانگ کانگ والے بھی اینٹینا کہتے ہیں, پورا عرب اینٹینا کہتا ہے, پورا یورپ اینٹینا کہتا ہے, امریکہ کے پورے لوگ اسے اینٹینا کہہ کے پکارتے ہیں. دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جن کے ترجمے ہو چکے ہیں. لاؤڈ اسپیکر ہے, آپ انگریزی میں لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں, جرمن کچھ اور کہتے ہیں, فرینچ کچھ اور کہتے ہیں, اسپینش کچھ اور کہتے ہیں, سویڈش کچھ اور کہتے ہیں. امیر المومنین نے کہا وقال لہو اینٹینا, اینٹینا کو جرمنی والے بھی اینٹینا کہتے ہیں, امریکہ والے بھی اینٹینا کہتے ہیں, ہندی والے بھی اینٹینا کہتے ہیں. وقال لہو اینٹینا, کیونکہ امام کسی ایک قوم کے مخاطب نہیں, پوری قوموں کا حال مولا نے بتا دیا. لوگوں کے گھروں پر شیطان کی آنکھ طلوع کرے گی اور لوگ اسے اینٹینا پکاریں گے. قمیل نے کہا مولا کچھ اور بتائیے. فرمایا عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی, مرد مردوں کو کافی سمجھیں گے. کہا مولا کچھ اور بتائیے. کہا قمیل تم برداشت نہیں کر سکو گے, برداشت نہیں کر سکو گے. کہا مولا کچھ ارشاد فرمائی. قمیل کے لیے مولا کہیں اور میثم کے لیے مولا کہیں کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے. حوصلہ ہے ہمارا, ہم اس معاشرے میں زندہ ہیں جنہیں قمیل اور میثم سن نہیں سکتے تھے. وہ ہمارا معاشرہ ہم ہی لوگوں سے بنا ہوا وہ معاشرہ ہے, ہم ہی لوگوں کا بنا ہوا وہ معاشرہ, جس میں امام نے فرمایا کہ اس دور کے اندر مریض صحت مندوں کی عیادت کے لیے جائیں گے. صحت مند گھر بیٹھا ہوگا, مریض پوچھنے آئے گا کیا حال ہے آپ کی, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک. تشریح سنیے, آیت اللہ صافی گول پائیگانی نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ یہی دور ہے, واجب اس امتی پر ہے جس پر خمس واجب ہو گیا کہ وہ سید کے دروازے پر جائے اور اسے جا کے دیکھ آئے. تمہارا حق ہے, تمہاری دادی کا مال ہے, قبول کرو. کا الٹ کام چلے گا. سید غریب عمراء کے دروازے پر بار بار بلائے جائیں گے, حالانکہ وہ قرض نہیں ہے, احسان دینے والے کا نہیں ہے. جس نے خمس دیا اس کا 0% بھی احسان نہیں. احسان اس سید کا ہے جو قبول کر کے اس کے باقی مال کو پاک کر رہا ہے. اس عالم میں مر جائے تو جنت میں جائے گا, اور اس مال کا حساب کتاب نہیں ہوگا جس میں سے حق فاطمہ الزہرا کو نکال دیا گیا. اس زمانے کے اندر نئی نئی فکریں پیدا کر کے کچھ, ایک عقیدہ تو یہ نکلا, وہ کہہ لگے صاحب یہ معطل ہو گیا ہے خمس, کوئی رائل فیملی کا ٹیکس تھوڑی ہے کہ ہم عطا کریں. تو یاد رکھیے امام کے
ظہور کی دعا کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، قبلہ نے اعلان کیا مجلس سے ہوں گی اور یہاں کوئی انتظام نہ ہو، دروازہ ہی بند ہو، لاؤڈ سپیکر کچھ نہیں، لائٹنگ کچھ نہیں، بیٹھنے کا انتظام کچھ نہیں، ذاکر کو اطلاع نہیں، تو یہ لطیفہ تو ہو سکتا ہے، مذاق تو ہو سکتا ہے، مجلس نہیں ہو سکتی۔ مولا تشریف لائیے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آ گئے، پہلا ظہور کا مددگار وہ ہے، خدا کی قسم بار بار زور دے کے یہ فکر عرض کرتا ہوں، امام کے ظہور سے مخلص وہ ہے جو تھوڑی بہت تیاری کر کے رکھے، اتنی تیاری ضرور ہو کہ امام کے سامنے جائے تو اسے شرمندگی محسوس نہ ہو، امام کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہو۔ شریعت سہلہ ہے، آسان شریعت، اس آسان شریعت کو نہ اپنانا بڑی مشکلات پیدا کر دے گا، امام کے سامنے حاضر ہونے میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کر دے گا۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم ہم سے مخلص ہو جاؤ اور تم راستہ چلو اور تمہارے پاؤں پہ ٹھوکر لگے، اگر تمہارے دل میں ہمارے لیے خلوص ہو تو ہم تمہیں اسی وقت بتانے کے لیے تیار ہیں کہ تمہیں ٹھوکر لگنے کی وجہ کیا تھی، کس گناہ کے عوض تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے۔ کہ اگر تم ہم سے دور نہیں رہنا چاہتے ہو، یہ علی ابن مہدیار کوفی جس نے امام کی زیارت کی، اور یہ وہ ہے اس کے باپ نے امام کو دیکھا ہوا تھا، اتنا قریبی عرصہ امام کا اور اس کا گزرا ہے، اتنا قریبی عرصہ۔ علی ابن مہدیار کوفی امام کی باتیں سنتا ہے اور امام کے عشق میں مبتلا رہتا، چل پڑا امام کو ڈھونڈنے، روایات کے سہارے سے، منگل کو وہاں ہوتے ہیں، بدھ کو وہاں ہوتے ہیں، جمعرات کو وہاں ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث ہے لا تعد الایام، خبردار دنوں کو گالی مت دینا۔ یہ ہمارے گھروں کی شریعت میں فکر نافذ ہے، فلاں دن تو بڑا منحوس ہوتا ہے، فلاں دن تو فلاں کام نہیں ہونا چاہیے، امام نے منع کیا خبردار دنوں کے متعلق اپنی رائے کا اظہار نہ کرنا۔ ہمارے گھروں میں اکثر پیر سے بڑی مخالفت کی جاتی ہے، یہ پیر کا دن تو بڑا منحوس ہے، یا کئی گھروں میں ہفتے کو تو چہلم نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا خطرناک دن ہے، اتوار کو ہو سکتا ہے چھٹی والا دن، ان میں ذاکروں کو مشکل پڑ جاتی ہے۔ فرما خبردار دنوں کو گالی مت دو، یہ ہمارے ناموں پر رکھے گئے، یہ ہفتے کے دنوں کے نام ائمہ معصومین کے نام ہیں۔ امام نے فرمایا یعنی مثلا یوم السبت، یہ تو ہفتے کو کہتے ہیں، ترجمہ کیا ہے؟ سبت کا دن، یوم الاحد احد کا دن، یوم الاثنین 2 کا دن، یوم الثلاثہ 3 کا دن، یوم الاربع 4 کا دن، یوم الخمیس لشکر والے کا دن، یوم الجمعہ جمعہ کا دن۔ اب امام کی حدیث سنیے، فرمایا السبت اسم رسول اللہ، والاحد امیر المومنین، والاثنین الحسن والحسین، والثلاثہ علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، والاربع موسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد۔ دیکھیے اتنی پریشانی والی بات نہیں، آپ میں سے آدھے سے زیادہ مجمع باب الحوائج جاتا ہے، کس دن جاتے ہیں؟ ذرا سب بتا دیجئے جو جاتے ہیں، بدھ والے دن۔ تو امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں بدھ والے دن کیوں جاتے ہیں؟ اربع یہ 4 کا دن ہے، موسیٰ کاظم کا دن ہے، علی رضا کا دن ہے، محمد تقی کا دن ہے، علی النقی کا دن ہے۔ خمیس کا مطلب ہے لشکر، اس لیے سعودی عرب کے ایک شہر کا نام ہے خمیس المشائخ، مشائخ کا لشکر۔ خمیس کا مطلب لشکر، اور عسکری کا مطلب ہی لشکر۔ بل یوم الجمعہ ہذہ اسم القائم، یہ قائم آل محمد کا دن، اور جمعہ امام زمانہ کا نام۔ اذ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ یا ایھا الذین آمنوا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعہ کا دن پکار رہا ہو، جب تمہیں جب آپ کو امام زمانہ پکار رہے ہوں
ذکر اللہ کی طرف دوڑو، ذکر اللہ کی طرف دوڑو. وذر البیع، بیع کو چھوڑ دو. اس طرح سے نہیں روکا گیا، بیع سے روکا گیا. حالانکہ دونوں معاملات ہیں اور قرآن مجید میں خالی ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا. تو جمعہ کا دن ہے حضرت کا اسم گرامی، اور یہی وجہ ہے کہ جب نماز جمعہ پڑھیں یا نماز عیدین، اس میں جب حضرت کا نام آتا ہے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. جمعے میں، عید کی نماز میں، خطبے کے اندر، یہ جو خطبے ہیں جب دینے والا دے گا اس میں ضرور معصومین کے نام لے گا، اور جب نام لے گا تو پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ تعظیماً، اگر تعظیماً کھڑے ہونا ہوتا تو پھر اس بی بی کے لیے کھڑے ہوتے جس کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے. پیغمبر کے نام پر نہیں کھڑے ہوئے، امیر المومنین کے نام پر کھڑے نہیں ہوئے، حسن و حسین کے نام پر کھڑے نہیں ہوئے، امام مہدی کے نام پر کیوں کھڑے ہوئے؟ خدا کی قسم یہ کھڑے ہونا تعظیم نہیں، بیعت ہے. یہ اپنے جسم کو عادی بنانا ہے کہ جب آپ آئیں گے تو میں بیٹھا نہیں رہوں گا. مولا جب آپ آئیں گے تو جسم کو عادی بنا رہا ہوں. نام جیسے حادثہ ہوتے ہی غلط بریک لگ گئی خدا نخواستہ، یا علی، گرنے لگے یا علی، ایسے جسموں کو عادی بنایا جا رہا ہے. مولا کا نام آئے تو سستی نہ کرو. 3 گروپس بنیں گے امام کے وقت ظہور، اور اب وقت زیادہ ہو گیا، کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا. 3 گروپس امام کی آواز سننے کے بعد جب مولا فرمائیں گے آواز آئے گی کعبے کی گونجے گی، کائنات میں فوراً 3 گروپس بن جائیں گے. پوری دنیا 3 گروپوں میں تبدیل ہو جائے گی. ماننے والے، نہ ماننے والے، تاخیر کرنے والے، سستی کر جانے والے. امام کے پاس جائیں گے، شکر ہے مولا آ گئے، مبارک ہو مبارک ہو. تم چل رہے ہو؟ میں ذرا بینک کے اکاؤنٹس دیکھ لوں، پتہ نہیں دنیا کی حالت اب کیا ہو جائے. میں ذرا زمینوں کو سنبھال لوں، میں ذرا گھر بار کو ٹھیک. 3 گروپس امام معصوم نے فرمایا، 3 گروپس ہیں جو امام کے آنے کی آواز سننے کے بعد تشکیل پا جائیں گے. جب یہ آواز آئے گی کہ مولا آ گئے، کچھ لوگ ایئر لائنز کی طرف بھی بھاگیں گے. روایت کے فکر ہے، ایئر لائنز ٹکٹیں مل جائیں، سیٹ مل جائے. اور کچھ لوگ جو گھر سے نکلیں گے دیوانہ وار، پہلا قدم گھر کے اندر اور دوسرا امام کی خدمت. یہ خلوص رہے. اور کئیوں کے پاس امام آ جائیں گے. میں نے قبر کی زیارت کی تھی ہندوستان کے اندر، حیدرآباد دکن کے اندر. نیک نام علی، ایک شخص کا نام تھا نیک نام علی، بہت اونچے اونچے لمبے قد کا. قبر بتاتی ہے کہ بہت ہیلدی آدمی. نیا نیا پستول ایجاد ہوا تو انگریز نے دکھایا کہ یہ یوں دبے گا تو گولی نکلے گی اور بندہ فارغ. اس نے یہاں سے پکڑ کے انگریز کو چھات پہ پھینک دیا، کہا اس سے پہلے ہم تمہیں اوپر پھینک دیں گے. اس کی قبر کے اوپر فارسی کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس کے فوٹوگرافز میرے پاس موجود ہیں. میں اس کی زیارت کرنے اس لیے گیا کہ وہ اپنی تلوار سمیت دفن ہے، اور اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ جب میں مروں تو میری تلوار میرے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جتنا میں نے انتظار کیا ہے جب میرا مولا آئے گا تو وہ مجھے قبر سے اٹھائے گا. اور سپاہی کے لیے زیبا نہیں کہ ہتھیار کے بغیر سو رہا ہو، سپاہی کے لیے زیبا. اور یہ یقین کی منزل عطیہ خداوندی ہے. انسان چاہے کہ اس میں خود بخود امپروو ہو جائے، کوشش اس کی طرف سے ہے. لیس للانسان الا ما سعی، جس کی کوشش کرے گا وہ اندر. سراج الدولہ گیٹ کھول گئے، انگریز فوج داخل ہو گئی اور یوں سامنے لشکر آ رہا ہے، اور لڑتے لڑتے وزیر کو کہا چھت پہ چڑھ کے دیکھ میرے مولا کا لشکر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا.
اور اس کے بعد خط آیا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، جسے متعصب اہل سنت علماء نے بھی اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا. یعنی ایک دل کے اندر تڑپ کہ میرا امام میری نصرت کے لیے، میری ہدایت کے لیے خداوند قدوس کی طرف سے موجود ہے. میں اپنے خیالات میں ایسی پاکیزگی پیدا کروں، میں اپنے روزمرہ میں ایسی طہارت پیدا کروں کہ میرے، یعنی آج آپ دشمن اہل بیت کا جواب دیتے ہیں تو آپ کو جواب کہاں سے مل جاتا ہے؟ امام نے فرمایا، صادق آل محمد نے جب ایک شخص کو جواب دیا ہے مولا کے حشام نامی مناظر نے، جس کی تعریف امام کرتے تھے، حشام، اس نے کہا تیرا پانچواں امام مر گیا. اس نے تانا دیا. حشام نے کہا میرا امام تو مر گیا لیکن تیرے امام کو وقت معلوم تک مہلت ملی ہوئی ہے. اس کو اللہ نے کہا کہ الا وقت المعلوم، تو وقت معلوم تک زندہ رہے گا. بڑا گھبرا کر وہ بھاگ گیا. کئی لوگ مومن ہو گئے. حشام آیا، امام نے اس کا ماتھا چوما، کہا حشام تجھے یہ جواب کس نے سکھایا تھا؟ کہا مولا کسی نے نہیں سکھایا تھا، وہ میں نے زبان ہلائی جواب نکل آیا. امام نے کہا میں بول رہا تھا. فرمایا ہماری حمایت کے لیے، ہماری عزت کی خاطر اگر کہیں بولنا پڑے تو بولو، زبان تمہاری ہوگی، الفاظ ہمارے ہو، زبان تمہاری. یہ کس کی نصرت ہے؟ یہ حجت خدا کی نصرت ہے. الذی بیومنہ رزق الورا. آپ جو کھا کے آئے ہیں، جو جا کے کھائیں گے، آپ کا جو مذہب ہے اس کے عقیدے کے مطابق وہ صدقہ ہے حضرت امام زمان علیہ السلام. اگر امام زمان نہ ہو تو زمین فصلیں دینا چھوڑ دے، سورج روشنی چھوڑ دے، پانی کی تاثیر ختم ہو جائے. آج آپ نے جنہوں نے جمعے کا فیض حاصل کیا ہوگا، وہاں جمعے کے اندر پڑھا جاتا ہے الذی بیومنہ رزق الورا، وہ امام جس کے صدقے میں کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے. جب وہ رزق بانٹنے والا آئے گا تو وہ پھر اپنے جد کے پانی بند کرنے کا حساب لے گا. وہ پیاس جس کی تشنگی، جس کا اثر، جس کا احساس آج بھی حسین کے دوستوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کربلا والوں کی پیاس. پانی حسین کی ضرورت نہ تھا، آپ پانی سے پہلے خلق ہوئے تھے. عجیب بات ہے سامعین گرامی، اس گئے گزرے معاشرے میں بھی، گئے گزرے معاشرے میں ہم ایک عجیب معاشرے کے اندر زندہ ہیں. اس میں بھی کسی کے سامنے سے پڑا ہوا پانی پی لو تو وہ کچھ نہیں کہتا. جو سب سے کم نرخ چیز تھی، جس کی قیمت ہی کوئی نہ تھی، اسے اتنا مہنگا کر دیا گیا کربلا میں. خدا محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں ان سادات عظام کی، ان عارفین کی، ان اساتذہ کی زندگیوں میں برکت اور طوالت عطا فرمائے، جو مجھ طالب علم کی سرپرستی کے لیے اس مجلس اعزاز میں تشریف فرمائے، بالخصوص قبلہ مشہور حسین یاد صاحب. سامعین گرامی قدر، میں بڑے ادب اور بڑے احترام سے یہ فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ بات مشہور ہو گئی کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. 7 کو پانی بند نہیں ہوا تھا، پانی اسی دن بند ہو گیا تھا جب سادات کے خیمے دریا سے اکھاڑے گئے تھے. بندش آب 3 محرم کو ہو گئی تھی. 7 محرم کہتے آب کی تاریخ، جب خیموں میں پانی نہ رہا. وہ جتنا مشکوں میں بچ گیا تھا وہ 2-3 دن بچے پیتے رہے. 7ویں محرم کی صبح کی نماز امام حسین علیہ السلام نے ریت پر تیمم کر کے ادا فرمائی. زہیر ابن قین نے شعر پڑھا، اے فرات کے پانی ڈوب کے مر جا، تو بھی بہ رہا ہے اور فاطمہ کا بچہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا. اور پھر یہ مشہور ہو گیا 3 دن کی پیاس، 3 دن کی پیاس. 7 محرم پہلا دن، ملک صاحب 7 محرم امام حسین کی پیاس کا
پہلا دن 8 محرم، دوسرا دن 9 محرم، 3 دن تو 9 محرم کو پورے ہو گئے تھے، پھر 10ویں محرم کا دن شروع ہو گیا، اور آج سائنس اور کل کی طب دونوں متفق ہیں کہ پیاس کیوں کر لگتی ہے. کوئی زیادہ روئے تو اسے پیاس لگتی ہے. اپنے گھروں میں خدا نخواستہ آپ رونے والوں کو کیسے چپ کراتے ہیں؟ پانی کا گلاس لے کر 2 گھونٹ پانی پی. زخم لگے تو پیاس لگتی ہے. خدا نخواستہ سڑک پر کسی اجنبی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ نہ نام پوچھتے ہیں، نہ قوم پوچھتے ہیں، نہ قبیلہ، نہ مذہب، پانی لے کے دوڑ پڑتے ہیں. ہائے حسین! امام محمد باقر کا فرمان ہے، میرے جد غریب کو رلا رلا کے ذبح کیا گیا. کبھی علی اکبر کے لاشے پہ رویا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رویا، کبھی عباس کے لاشے پہ رویا. اور سر سے لے کے پاؤں تک زخمی، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی حسین. جشن اطہر میں کوئی جگہ نہ تھی جہاں تیروں میں تیر نہ لگے ہوئے ہوں. چوتھا امام انگوٹھی کو دیکھ کے رو رہا تھا. کسی نے پوچھا مولا انگوٹھی کو دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرے غریب بابا کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ نہ تھی جہاں تیروں میں تیر اور نیزوں میں نیزے نہ لگے ہوئے. پھر غریب کے لاشے کو 9 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کی کتاب میں لکھا ہے 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی تھی. اور فکرہ بدل دوں، غیر منظم لاش، منظم نہیں. دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف. قبلہ لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر ہے، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ایک عجیب و غریب طریقے سے بات کی ہے اس نے. کہتا ہے کہ لاش شبیر پر یہ سوچ رہا تھا اسلام. لاش شبیر پر یہ سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. یہ عرب کا وحشی کلمہ پڑھ کے بھی اس میں انسانیت نہ آئی. پیاسے کو ذبح کر دیا. گرم ہوا چلے تو پیاس لگتی ہے، کوئی زیادہ چلے پھرے تو پیاس لگتی ہے، کسی کو صدمہ پہنچے تو پیاس لگتی ہے، کسی کو زخم لگے تو پیاس لگتی ہے، گرمی کی شدت ہو جائے تو پیاس لگتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک میرے مظلوم آقا میں جمع ہو گئی. اور اب قمر جلالوی کے 4 مصرے ہیں. فرماتے شمر سے سنیے اگر شیخ کی کہانی چاہیے، قصہ مظلوم ظالم کی زبانی چاہیے. اس قدر سوکھا گلا تھا اے قمر شبیر کا، خنجر قاتل پکار اٹھا کے پانی چاہیے. یا اماں ہون العطشان، اے اماں میں پیاسا ہوں، اے اماں میں پیاسا ہوں. بستے زمانے میں جب امیر المومنین قبر زہرا میں پہرا دے رہے تھے تو روایت کے فکرے قبر بطول ہلنے لگی. قبر پہ علی نے ہاتھ رکھ کے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا سب سو گئے، میرا بچہ پیاسا ہے. حسین گھر آئے، علی گھر آئے، چاہتے تو خود پانی دے سکتے تھے. اپنی بیٹی زینب کو جگایا، زینب جاگ تیرا بھائی پیاسا ہے. 4 سال کی عالیہ نے پانی کا جام بھرا، حسین کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. حسین نے پانی پینا شروع کیا. رو کے عالیہ نے فرمایا حسین معاف کرنا، جتنا زینب نے سونا تو سو لیا، آج کے بعد جب جب آپ پانی مانگو گے میں آپ کو پانی پلاتی رہوں گی. حسین نے ایک مرتبہ جام رکھ دیا، بہن کے گلے میں باہیں ڈالی اور رو کے کہا بہن ذرا سوچ کے وعدہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو میں پانی مانگتا رہوں. بھائی
पानी के लफ्ज ज़ैनब आलिया ने अपने जहन में बिठा लिए और दुआ मांगती रही, खुदा करे हुसैन पानी मांगे और मैं हुसैन को पानी पिलाऊं। मदीने में पिलाती रही, मक्के में जमजम के जाम भर के बैठी रही। करबला आ गई, सातवीं को पानी खत्म हुआ, ज़ैनब की दुआ तब्दील हो गई। अब दुआ मांगती थी, अल्लाह करे हुसैन पानी ना मांगे। बस 10वीं मुहर्रम तक तो पानी ना मांगा, लेकिन जब जालिम सीने पे सवार हुआ, वह ज़रबहू बिस्सैफ जालसा शिमरुन अला सदरिही, मक्तल ने लिखा सीने पे बैठ गया हुसैन के। गरीब के खुश्क होठों में हरकत आई, आवाज आई आलाताश। बस ज़ैनब खेमे से तड़प के निकली, 70 कदमों पे आके खड़ी हो गई, भैया माफ कर रहा। अजरुकुम अल्लाह जालकुमुल्लाह मिनल बाकीन। मौला मेरा आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। अज़ादारान इमाम मज़लूम, एक 2 मिनट की ज़हमत और। बड़े प्यासे थे हुसैन, बड़े प्यासे थे हुसैन। सलाम हुसैन की प्यास पर, सलाम गरीब की प्यास पर। लेकिन मर्दों की प्यास असरे आशूर बुझ गई। बीबी ज़ैनब कब तक प्यासी रही, मक्तल खामोश है। मैं बड़े जिम्मेदार मजमे में ये फिक्रा कह रहा हूँ। आप में से अक्सरियत ऐसी तशरीफ फरमा है, चंद हजरात जो मुझसे ज्यादा मक्तल का मुताला रखते होंगे। मक्तल चुप है, बीबी ज़ैनब ने पानी कब पिया। मक्तल चुप है, बीबी सकीना ने पानी कब पिया। वैसे भी मैयत के घर वाले खाना कब खाते हैं, जब मैयत दफन हो जाए। ज़ैनब हर चौक पे पूछती रही, सज्जाद मेरे भाई को किसी ने दफन भी किया या नहीं। शाम गरीबा में कुछ लोगों के जहन में है कि पानी आया था, कहां से आया इख्तलाफ है, पानी आया इत्तफाक है। हुर की ज़ौजा लेकर आई, जाफिर जेल लेकर आया, मुख्तलिफ रिवायतें। किसी आलम ने लिखा जाफिर जेल लेकर आया, किसी ने लिखा हुर की ज़ौजा लेकर आई, किसी ने किसी और का नाम लिखा। लेकिन मुत्तफिक है मक्तल पानी आया, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि किसी ने पिया। किसी का अजीज मरते वक्त किसी चीज की ख्वाहिश करे और उस वक्त वो चीज न मिल सके, मरने के बाद आए तो खुद मसाइब हो जाएंगे। पानी पर निगाह पड़ी, असगर के खुश्क होठ याद आ गए, अली अकबर याद आ गया। रास्ते में मक्तल के फिक्रे हैं। जब कभी ज़ैनब आलिया के सामने पानी आया, तड़प के कहती थी, हाय मैं पानी कैसे पीऊं, मेरा भाई प्यासा मारा गया। शाम गरीबा में जो पानी आया उसका भी हाल सुन लीजिए। पानी आया, पानी का जाम भरा, सकीना और उस बीवी को जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने तमाचा मारा था। हद कर दी थी हुसैन ने लाड की। शब्बीर ने उतारा तो सज्जाद ने उठा लिया, सज्जाद ने उतारा तो अली अकबर ने उठा लिया। फातिमा ज़हरा आपके आंसुओं को कबूल करे। इस रोने और मोहब्बत का अजर हुसैन की माँ के अलावा कायनात में कोई नहीं दे सकता। इन आंसुओं की कीमत दे सकती है तो मेरी शहजादी। अज़ादारान इमाम सकीना, पानी आ गया। बच्ची तड़प के कहती है, क्या चचा अब्बास वापस आ गए? क्योंकि पानी लेने तो मेरा चचा अब्बास गया हुआ था। सकीना गाजी नहीं आए, पानी आ गया। छोटी सी बच्ची करीब आई और आके क्या कहती है, फूफी अम्मा आप भी तो प्यासी हैं, पहले आप पीजिए। आवाज है सकीना, हम आले मोहम्मद हैं, हमारे घर की तहजीब है, पहले छोटे पानी पीते हैं। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। सकीना ने फिक्रे को सुना और कहने लगी, क्या कहा फूफी अम्मा? क्या सकीना पहले छोटे पानी पीते हैं? बच्ची ने पानी का जाम लिया, मक्तल की जानिब दौड़ने लगी। क्या सकीना कहाँ जाती है? क्या आप ही ने तो कहा है पहले छोटे पानी पीते। अली असगर को जगाने जा रही, असगर जाग, पानी आ गया। अली असगर
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ معبود تجھے شہزادی سکینہ کی پیاس کا واسطہ، حضرت کی محبت میں جو دل پیاسے ہیں انہیں سیراب کر دے، حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں زیارت اور نصرت صاحب عمر کی توفیق عطا فرما، حضرت کے ظہور کے وقت ہمیں سعدین میں سے قرار دے، محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہمارے گھروں کو حضرت کے قدم مبارک کے قابل بنا دے، شہزادی کونین کا واسطہ ہمیں معرفت امام زمان نصیب فرما، اس بارگاہ کو سلامت رکھ، اس کی رونق بننے والوں کے گھروں کو برونق رکھ، اس کی حفاظت کرنے والوں کے ہاتھوں کو مضبوط فرما، محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ قبلہ سید فیاض حسین بخاری صاحب کی اہلیہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، عزاداری امام کو عروج و غلبہ عطا فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، ماتمی جوانوں سے ان کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ، جنہیں اولاد عطا کی ہے بخش دے، جنہیں نہیں عطا فرمائی بی بی کا صدقہ انہیں عزادار عطا فرما، مولا کے منتظرین عطا فرما، شہزادی قونین کی عزت و عظمت کا واسطہ، محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، میرے بھائی اقبال بھائی کی دعا ہے شہزادی قونین کے صدقے، شہزادی قونین کا واسطہ اس سے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا، اسے قبول فرما لے، محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف فرمائیں، اے صاحب الامر آپ سب کی دعاؤں سے واقف ہیں، آپ سارے اختیار رکھتے ہیں، آپ کو اپنی دادی کے خالی لوٹنے کا واسطہ، اپنے ذکر سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی مت لوٹائیے، سب کی جھولیوں کو اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کے صدقے سے مولا لبریش فرما دیجیے، ہمیں اسوہ معصومین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، امیر المومنین کے شیعوں جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدایا محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ وہ وقت اور قریب کر دے، اور قریب کر دے، اور قریب کر دے، جب ہم ایک کی زیارت سے 14 کی زیارت کا ثواب ہو سکے، خدایا ہم جس کی ریت ہے اس کی زیارت نصیب فرما، خدایا محمد و اہل بیت محمد کے واسطے سے امام زمان کو ہم سے راضی رکھ، اگر مر جائیں تو قبر میں امیر المومنین کی زیارت کے قابل ہو سکے۔ اللہم قل ولی قلب حجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی و حافظہ وقائد و ناصرہ ودلیل و عینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وَلَعَنَّ عَدَاهُمْ اجمعین۔ دعا فرمائیے پروردگار میرے بھائی علی صادق کو مزید ترقی عطا فرمائے، آفتاب بھائی کی والدہ کے درجات بارگاہ معصوم قونین میں خداوند قدوس و برتر بلند فرمائے، منتظر مہدی کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے مومنین بیمار ہیں امام حسین کا صدقہ خدا نے صحت کاملہ و عاجلہ، غلام حسین چیمہ صاحب کو پروردگار صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، شہزادی قونین کا واسطہ میرے معبود پوری دنیا میں اگر کوئی مومن یا مومنہ پریشان ہے تو اس مجلس کے اس لمحے کا واسطہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہو اس کی پریشانی کو خوشحالی میں تبدیل فرما، اس کے غم کو خوشی میں بدل دے، اس کی بھوک کو سیرابی میں بدل دے، اطمینان عطا فرما، حسین کے دوستوں کی نسلوں میں عزاداری کو قائم و دائم رکھ، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ایک دفعہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جمیع شیعان امیر المومنین کی ارواح کو عطیہ فرما دے۔